الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام الانبیاء کے غلاموں، درود پاک پڑھنے کے ویسے تو بے شمار فضائل و برکات ہیں، ان میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے، سعادت الدارین میں لکھا ہے کہ ایک شخص حضور نبی پاک صاحب لولاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں کچھ لوگ آئے اور اللہ کے محبوب علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس ایسے چور کو لے کر آئے ہیں جو ہماری اونٹنی کو چوری کر رہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فیصلہ فرما دیجیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کوئی گواہ لے کر آؤ۔ تو وہ شخص کہنے لگے کہ ہم 3 گواہ لے کر آتے ہیں۔ انہوں نے 3 لوگوں کو 3 شخص حاضر کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ ان سب لوگوں نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ ہماری اونٹنی کو چوری کر رہا تھا۔ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو بلایا۔ وہ شخص جس پر وہ لوگ الزام لگا رہے تھے، وہ شخص آیا، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑی عاجزانہ طور پہ آ کے بیٹھ گیا۔ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا ادنا سا غلام ہوں، یا رسول اللہ میں چوری نہیں کر سکتا، یا رسول اللہ یہ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، نہ میں نے چوری کی نہ میں ایسا ارادہ کر سکتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں، یہ شخص جھوٹے ہیں، میں سچا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس اونٹنی کو حاضر کیا جائے جس کو یہ شخص چوری کر رہا تھا۔ تو جب اس اونٹنی کو حاضر کیا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اونٹنی کو اشارہ کیا۔ وہ اونٹنی مصطفیٰ جان رحمت کی صدائیں لگاتے ہوئی حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آ گئی۔ جب حضور کی بارگاہ میں وہ اونٹنی آئی، اس نے اپنے الفاظ میں حضور سے بات کی، حضور سے گفتگو کی۔ وہ اونٹنی عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ آپ کو اس شخص کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص چور ہے، یا رسول اللہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ لوگ بدبخت ہیں، یا رسول اللہ یہ لوگ منافق ہیں، اور جس پر الزام لگا رہے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کا عاشق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے پوچھا کہ بتا، تو ایسا کون سا کام کرتا ہے کہ تیری گواہی اونٹنی دے رہی ہے، تیری گواہی جانور دے رہے ہیں، مکہ کے جانور تیری گواہی دے رہے ہیں، بتا تو ایسا کون سا عمل کرتا ہے؟ تو وہ شخص اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسا کوئی خاص عمل تو نہیں کرتا، لیکن ہاں ایک ایسا عمل کرتا ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے آج جانور میری گواہی دے رہے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، سنیے گا، توجہ طلب بات ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ اس کام کو کرنا چاہیے۔ وہ کون سا کام تھا کہ جو صحابی رسول کیا کرتے تھے؟ وہ کون سا کام تھا جس کی وجہ سے مکہ کے جانور اس بندے کی گواہی دینے لگے؟ امام الانبیاء کے غلاموں، سنیے گا، وہ صحابی رسول کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزانہ آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہوں، جس کی برکت سے آج مکہ کے جانور میری گواہی دے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب سنیے۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے صحابی، آج دنیا میں تو مجھ پہ درود پڑھتا رہے، دنیا میں تیرے مکہ والے، مکہ کے جانور تیری گواہی دیتے رہیں گے، اور قیامت کے دن تیرا میں شفیع بن کے آؤں گا، قیامت کے دن تیرا میں گواہ بن جاؤں گا، تو مجھ پر اسی طرح درود پڑھتا رہے، دنیا میں لوگ تیری گواہی دیتے رہیں گے، قیامت کے دن تیری گواہی میں دوں گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ نبی پاک صاحب لولاک علیہ الصلوۃ والسلام پر بے شمار درود پاک پر۔ ایک اور فضیلت ہے درود پاک کی موضوع پر، سعادت الدارین میں ہی لکھا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ثلاثۃ تحت ظل عرش اللہ یوم القیامہ، فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ پہلا شخص جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ یوم لا ظل الا ظلہ،
سوائے اس کے سائے کے کوئی سایہ نہ ہوگا، لیکن 3 لوگ ایسے ہیں جسے اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، پہلا وہ شخص جسے اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، فرمایا من فرج عن مکروب فی امتی، فرمایا جو میرے کسی پریشان امتی کی پریشانی کو دور کر دے گا، اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ دوسرا شخص جسے اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، حضور نے فرمایا وَأَحْيَا سُنَّتِي، جو میری سنت کو زندہ کرے، قیامت کے دن اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور تیسرا شخص جسے اللہ قیامت کے دن، جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، فرمایا وَأَكْثَرُ الصَّلَاةِ عَلَيَّ، جو بندہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔